حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتگار اور خادموں کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا، آپ سے گفتگو کر لی، آپ کی مجلس میں شریک ہوئے، آپ کے عاشق زار جان نچھاور کرنے والے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو باعث شرف و سعادت سمجھنے لگے۔ ہر شخص آپ کی خدمت کو اپنے لیے سرمایہ نجات اور بیش بہا دولت سمجھتا۔ اس لیے آپ کے خادموں کی تعداد، جنہوں نے کوئی خاص کام انجام دیا ہو سفر میں یا حضر میں، ان حضرات کی ایک کثیر تعداد ہے، تقریباً 40 کی تعداد، جو غلام کے علاوہ ہیں، ابو صالح دمشقی نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب سواک و ناہل کے لقب سے ملقب تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کام انجام دیا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس مسواک ہوتی، لالین مبارک ان کے پاس ہوتی، اور بھی چیزیں جو ہوتی تھی اس طرح کی وہ ان کے پاس ہوتی۔ جب مجلس سے اٹھتے تو یہ جوتا پہناتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے جوتوں کو اپنے بازوؤں میں دبا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو جھاڑتے، جب آپ سو جاتے تو جگاتے، جب غسل فرماتے تو پردہ کرے رہتے اور آپ کے ساتھ چلتے۔ سبحان اللہ۔ جب کہیں جا کر بیٹھنا ہوتا جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارتے، دوسری روایات، اور یہ نہیں ہے ادھر رکھ دیے تو اپنے جو ہے بازوؤں میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، ایسے خدمت گزار۔ اور یہ تنخواہ دار نہیں تھے، یہ تو خدمت گار تھے۔ تنخواہ دار اور ہوتا ہے اور خدمت گار اور ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے۔ تکیہ، بستر، مسواک، نال، یعنی آپ کے لالین مبارک اور وضو کی خدمت انجام دیتے تھے۔ درخت پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ لاتے۔ ایک مرتبہ یہ مسواک توڑنے درخت پر چڑھے تو چونکہ یہ دبلے پتلے تھے، ان کے پیر اور پنڈلیاں بہت دبلی تھیں، تو کسی نے ہنس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر کے پتلے ہونے پر ہنستے ہو، یہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہناتے، پھر عصائے مبارک لیتے، یعنی لاٹھی لے لیتے، آپ کے آگے آگے چلتے۔ جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو جوتا نکالتے، اسے اپنے بازو میں رکھتے اور آپ کو عصائے مبارک دیتے۔ پھر مجلس برخاست ہوتی تو آپ کو جوتا پہناتے، پھر آپ کے آگے آگے چلتے، یہاں تک کہ آپ سے پہلے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے۔ یہ آگے آگے چلنے کا مطلب یہ ہوتا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے نا، ڈھیلا ہے، کوئی لکڑی ہے، وہ لاٹھی سے آگے پیچھے، یعنی حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، یعنی تکیہ سب کچھ پہلے سب کچھ جو ہے خدمت کے لیے۔ اصل بزرگ فرماتے ہیں نا کہ سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ اپنے بزرگ، اپنے جو بڑے کی، کہ ان کی ضرورت کو دیکھا جائے۔ اب ان کی ضرورت کیا ہے، یہ نہیں وہ کہیں یہ کام کرو یہ کرو، نہیں، خود بخود۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، آگے آگے چلتے، جو آپ کی ضرورت ہوتی، جو آپ کے لیے سہولت ہوتی وہ کرتے۔
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے گھر والوں میں سمجھتا رہا کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے اور امہات المومنین کی خدمت میں آتے جاتے رہتے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن لیتے تھے جو ہم لوگ نہیں سن سکتے اور اس مقام پر داخل ہو جاتے جہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے، یعنی آپ کے گھر ازواج مطہرات میں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت تھی. آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے خادم تھے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہی سے آپ کی خدمت میں تھے. خواتین کے یہاں آنے جانے کا کام آپ ہی کے واسطے سے ہوتا تھا. ہر وقت سفر و حضر میں آپ کی خدمت انجام دیتے تھے. 10 سال تک آپ کی خدمت انجام دی. محمد بن عمر کہتے ہیں کہ میں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے الگ نہیں ہوتے تھے. ہے کتنا پیارا دروازہ ہے. حقیقت بات ہے، امت کے اندر یہی کام چلے گا. جن لوگوں نے اس طرح کی خدمتیں کی اللہ نے نوازا ہے ان کی نسلوں کو نوازا. اب تو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح چلے تو وہ کہیے کیا کر رہے ہیں، عجیب نہ لگے. عجیب نہیں ہے اللہ کے ہاں یہ بڑی، بلکہ یہ آدمی بڑا نصیب والا ہے جس کو یہ حاصل ہو گیا. صحابہ کرام کے اندر کچھ جذبات تھے، وہ تو جاننے دینے والے تھے. خدمت تو اتنی وہ کرتے تھے، جن آپ سے جتنی محبت تھی وہ کوئی مثال ہی نہیں کوئی دے سکتا. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس طرح کوئی دین والا اور خادم اس طرح کرے، بتاؤ دیکھنے والے. حقیقت بات ہے اوپر سے نور کی بارش ہو اور دیکھنے والا بھی مست ہو جائے. ہاں ایک ہے ویسے دین سے دور ہے اور وہ دین سے بیزار ہے، پتہ نہیں ہے، اس کو تو ہم نہیں کہتے. کیونکہ اصل مسلمان جو ہے یہ منظر دیکھ کے، کیونکہ یہ منظر صحابہ کرام والا ہے. اب مجھے پتہ چلا نا چلاس میں وہاں پہ جب گرگت گیا کہ چلاس میں اس طرح دکانیں کھلی چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو یہ منظر مجھے پیارا لگا. میرا جی چاہتا تھا جا کے وہ دیکھوں منظر. تو صحابہ کرام والا منظر کو پیش کرے گا وہ پیارا ہوگا، ایمان والوں کے لیے پیارا ہوگا. اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق عطا کرنا. آگے اور خدام کا بھی ذکر خیر ہے تو بعد میں انشاءاللہ. وما علینا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا لنا واغفر لنا انک علی کل شیء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.